ہر کلمہ گو مسلمان کے دل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت پائی جاتی ہے، لیکن اس عقیدت کا ایک ٹولہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے سادہ قسم کے جو مسلمان ہیں ان کو اپنے جال میں لپیٹ لیتا ہے اور ان کو ٹرک کی سرخ بتی کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ جو سادہ قسم کے مسلمان ہیں ان کی عقیدت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور حق اور باطل کو خلط ملط کر دیتا ہے، جس کے متعلق قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا گیا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ جلاؤ نہیں، خلط ملط نہ کرو۔ لیکن کچھ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ والے واقعے کو بیان کر کے حق اور باطل کو خلط ملط کر دیتے ہیں، جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اور اہل سنت کا یزید کے متعلق نظریہ یہ ہے کہ ہم یزید پر لعن طعن نہیں کریں گے، اور امام احمد رضا خان بریلوی کا نظریہ یہ ہے کہ میں یزید پر لعن طعن نہیں کروں گا، یزید کو گالی گلوچ نہیں کروں گا، لیکن جو گالی گلوچ کرے گا یا لعن طعن کرے گا تو اس کو منع بھی نہیں کروں گا۔ تو ہم اہل سنت یزید پر لعن طعن کیوں نہیں کرتے، گالی گلوچ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، مومن فحش گو گالی گلوچ والا نہیں ہوتا۔ مومن، مسلم شریف کی ایک روایت ہے، جب گالی دیتا ہے تو اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے، اس لیے ہم ان کو گالی نہیں دیتے اور یہ اصول اپناتے ہیں تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، چونکہ وہ لوگ گزر چکے ہیں، اس لیے اگر یزید مجرم تھا تو اللہ اس کو پکڑ لیں گے، اگر وہ مجرم نہیں ہے تو پھر اس کو گالی گلوچ کر کے، اس پر لعن طعن کر کے ہم اپنے آپ کو مجرم نہیں بنانا چاہتے۔ لیکن افسوس کی بات یہاں پر یہ بھی ہے، جب بھی اس دور کے اندر ہمارے معاشرے میں کوئی عالم دین حق اور سچ بیان کرتا ہے یا یہ نظریہ عوام کے سامنے رکھتا ہے تو کچھ لوگ جو باغی ہیں، جو غدار حسین ہیں، وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں، پھر آپ ان کو کہو کہ جی ہمارا حشر حسین کے ساتھ ہو جائے، تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر یزید کا حشر بھی حضرت حسین کے ساتھ ہو جاتا ہے، پھر تم بتلاؤ تمہارا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ کیونکہ یزید کے متعلق بخاری شریف کی ایک روایت ہے 2924 اول جیش یوز القسطنطین یتمغفور لہم، جو ان کی مغفرت کی بشارت سنا رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ شاید وہ مغفور ہو تو ہم اپنے آپ کو مجرم نہ بنا بیٹھیں، اسی لیے ہم اپنی زبانوں کو کیا کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں اور اپنی زبانوں کو ناپاک نہیں کرتے لعن طعن کر کے یا اسی طرح گالی گلوچ کر کے۔ ہم اس لیے اہل سنت یزید پر لعن طعن نہیں کرتے۔ اور پھر چونکہ کچھ اور بھی واقعات ہیں جو یزید کی آل رسول کے ساتھ دشمنی نہیں بلکہ محبت پر کیا ہے، دلیل ہیں۔ مثال کے طور پر جب یہ کربلا سے 10 انسانوں کا لشکر دمشق میں بھیجا جاتا ہے، بقیہ جو آل رسول ہیں ان کو جب دمشق میں بھیجا جاتا ہے تو حضرت حسین کی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا وہ 1 سال تک یزید کے محل میں رہتی ہیں، 1 سال بعد فوت ہو جاتی ہیں اور اسی اموی قبرستان کے اندر مدفون ہیں، آج بھی دمشق میں مدفون ہیں۔ تو لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے یزید آل رسول کا دشمن نہیں تھا، یزید آل رسول کے ساتھ محبت کرنے والا تھا۔ اور کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یزید چونکہ اس کی پرورش اور اس کی تربیت عیسائیوں نے کی تھی، یہ سراسر الزام لگاتے ہیں جو نرا جھوٹ ہے، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں نے پرورش کی تھی اور وہ عیسائیوں کا دل دادا تھا اور عیسائیوں نے چونکہ اس کے ذہن کے اندر گند بھرا تھا اور اسی لیے وہ عیسائیوں والی ذہنیت رکھتا تھا اور مسلمانوں پر ظلم کر رہا تھا، یہ جھوٹ ہے اور یزید کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے۔ یزید آل رسول کے ساتھ محبت کرتا تھا، یہی وجہ یزید کی جو بیوی ہے ام محمد، وہ حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت حسین کے چچا زاد بھائی کی بیٹی ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر کی بیٹی ہے اور یزید کی کیا ہے، گھر والی ہے۔ اب یزید کی آل رسول کے ساتھ دشمنی ہے کہ اپنے گھر کے اندر آل رسول کی بچیاں لے کر آ رہا ہے، آل رسول سے بیاہا ہے، آل رسول سے رشتہ لیا ہے، یہ دشمنی کی کوئی دلیل نہیں ثابت ہوتی۔ اور اسی طرح یزید کے متعلق جب عبداللہ بن مطیع، یہ روایت نقل کرنے والے امام ذہبی نے تاریخ الاسلام میں نقل کی ہے اور اسی طرح ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کی ہے، اور دونوں نے یہ فتویٰ بھی لگایا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، صحیح ہونے کا فتویٰ لگایا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ اس نہج پر روایت ہے جس نہج پر بخاری، مسلم اور موطا امام مالک کی روایتیں ہیں۔ مطلب جس طرح وہ صحیح روایتیں ہیں اسی طرح یہ بھی صحیح روایت ہے۔ یہ دونوں امام ذہبی تاریخ اسلام کے اندر اور ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر یہ روایت بھی نقل کر رہے ہیں اور یہ فتویٰ بھی لگا رہے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد عبداللہ بن مطیع
محمد بن حنفیہ کے پاس جاتا ہے، جس کے متعلق قالون کا نظریہ یہ ہے کہ محمد بن حنفیہ حضرت حسین کے ساتھ کربلا میں اسی لیے نہیں گیا تھا کہ حضرت حسین نے ان کو مخبری کے طور پر مدینہ میں چھوڑا تھا کہ آپ میرے آنکھ اور کان بن کر پیچھے رہ جاؤ تاکہ مجھے ہر معاملے سے آگاہ کرتے رہو، اس لیے محمد بن حنفیہ نہ گئے کربلا کے اندر حضرت حسین کے ساتھ، اس لیے پیچھے رہ گئے۔ تو یہ اب امام ذہبی اور ابن کثیر نقل کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن مطیع محمد بن حنفیہ کو جا کر کہتا ہے آپ یزید کی بیعت توڑ دو، تو محمد بن حنفیہ آگے فرماتے ہیں کہ میں یزید کی بیعت کیوں توڑوں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں تو اس سے معلوم ہو رہا ہے آپ امیر نہیں بننا چاہتے۔ اب دیکھیں حضرت حسین کو شہید کر کے، حضرت علی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید کر کے، حضرت عثمان کو شہید کر کے، اب دیکھیں ناپاک سازش مزید کر رہے ہیں کہ محمد بن حنفیہ کو بھی اسی جال کے اندر یہ پھنسانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ میں اس کی بیعت کیوں توڑ دوں؟ تو انہوں نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے آپ امیر نہیں بننا چاہتے۔ اب امیر والا نظریہ محمد بن حنفیہ کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں۔ محمد بن حنفیہ نے فرمایا کہ نہیں میں تو امیر نہیں بننا چاہتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ یزید جو ہے وہ تو شرابی ہے، یزید جو ہے وہ قرآن پاک کے جو احکامات ہیں ان کے اندر تجاوز کرنے والا ہے، اور اسی طرح یزید جو ہے وہ آپ کے بھائی کا دشمن ہے۔ تو محمد بن حنفیہ نے فرمایا کہ میں نے تو یزید کو نہیں دیکھا کہ مگر وہ روزہ رکھنے والا ہے اور اسی طرح نمازیں پڑھنے والا ہے۔ محمد بن حنفیہ کیا کرتے ہیں؟ یزید کی تعریفیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی گیا ہوں محمد بن حنفیہ تو مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ دین کا سچا طالب ہے، وہ تو دین کی طلب کے اندر ہر وقت رہتا ہے اور آل رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو لہٰذا میں اس کے ساتھ کیسے اس کی بیعت کو توڑ سکتا ہوں؟ میں اس کی بیعت کو نہیں توڑنا چاہتا۔ تو اب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو دکھلانے کے لیے، محمد بن حنفیہ کو عبداللہ بن مطیع کہہ رہا ہے کہ یزید آپ کو دکھلانے کے لیے اس طرح کا ناٹک کرتا ہے۔ تو محمد بن حنفیہ نے فرمایا کہ وہ مجھے کیوں دکھانے کے لیے ناٹک کرے گا؟ کیا میں بادشاہ ہوں؟ بادشاہ وہی ہے، حکمران وہی ہے، تو وہ میرے سامنے کس لیے ناٹک کرے گا؟ کیا وہ مجھ سے ڈرتا ہے؟ تو یہ محمد بن حنفیہ نے فرمایا۔ پھر اس عبداللہ بن مطیع نے کہا چلو آپ نہیں جا سکتے تو اپنے بیٹوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ محمد بن حنفیہ نے عبداللہ بن مطیع کو جواب دیا کہ اچھا کیا بات کی ہے تو نے، میں خود نہیں جانا چاہتا، اپنے بیٹوں کو بھیج دوں۔ وہ جب خود نہیں جانا چاہتا تو اپنے بیٹوں کو کیوں بھیجوں؟ اگر بیٹوں کو میں نے بھیجنا ہوتا تو خود نہ چلا جاتا۔ پھر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ اپنے بچوں کو بھی نہ بھیجیں، خود بھی ساتھ نہ چلیں، لیکن اتنا ضرور کریں کہ آپ ہماری سرپرستی کریں، ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ محمد بن حنفیہ نے فرمایا میں اس جنگ کے اندر شریک نہیں ہونا چاہتا، میں مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے محمد بن حنفیہ جو اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، جس کو امام ذہبی تاریخ اسلام کے اندر نقل کر کے صحیح کا فتویٰ لگا رہے ہیں اور ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں نقل کر کے صحیح کا فتویٰ لگا رہے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے یزید قاتلین حسین میں سے نہیں ہیں، در حقیقت یہی غدار ہیں۔ اور ان کی آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر جی اتنی مسلمانوں کی بڑی حکمرانی ہے، اس کے باوجود ان کی سازش کامیاب ہو گئی۔ جی ہاں جناب من، آپ کو بتلاتا چلوں یزید کی جو حکومت ہے، یزید کی جو کرسی ہے وہ اتنی مستحکم نہیں ہے جتنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مستحکم تھی، اور وہ شرعی خلافت تھی، اور حضرت عثمان کبار صحابہ میں سے ہیں، حضرت عثمان دماد رسول ہیں اور ذو الرین ہیں، حضرت عثمان تجربہ کار شخص ہیں 82 سال کے، ان پر یہ ان کی کیا ہے سازش اثر کر سکتی ہے، تو یزید پر ان کی سازش اثر کیوں نہیں کر سکتی؟ اب پھر جواب دے سکتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ یہاں پر بکواس کریں گے کہ جی ٹھیک ہے چلو وہ تو مان لیا، ٹھیک ہے یزید قاتلین حسین میں سے نہیں ہے، تو پھر یزید نے قاتلین حسین کو پکڑا کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا ذرا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے گھر سے کتاب لے کر آؤ، آپ اپنے گھر کی جلاء العیون ملا باقر مجلسی جو تمہارے نزدیک 11ویں صدی کا مجتہد ہے، اس کی کتاب جلاء العیون لے کر آؤ۔ جلاء العیون میں آپ کا ملا باقر مجلسی آپ کا مجتہد کیا لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے ایک شخص کے متعلق اس نے لکھا ہے کہ آ کر یزید کے پاس اس نے سوال کیا کہ مجھے میرے عمل کا اجر دے دو، مجھے بدلہ دے دو، مطلب میں نے حضرت حسین کو شہید کیا ہے لہٰذا مجھے سونا اور چاندی دے دیجئے۔ تو یزید نے اپنے ماتحت کو جو ان کا کوڑے مارنے والا تھا اس کو حکم دیا جلاد کو کہ چونکہ اس کا جرم ثابت ہو گیا ہے
اس نے اعتراف کر لیا ہے، لہٰذا جلاد کو حکم دیا آپ اس کی گردن اڑا دو۔ اب پھر یہاں پر کہیں گے کہ وہ اس لیے گردن اڑوائی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یزید نے ہی حضرت حسین کو شہید کروایا ہے۔ تو اس کا جواب دیتا چلوں، اس کا بھی جواب یہی ہے کہ انہی سازشوں نے ایک بندے کی جان کو دو پر لگایا اور یہ کہا تاکہ تو بھرے مجلس کے اندر اور اسی طرح بھرے دربار کے اندر تو جا کر یہ کہنا کہ مجھے میرا بدلہ دے دو، مجھے میری اجرت دی جائے سونے اور چاندی سے، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یزید نے ہی حضرت حسین کو شہید کروایا ہے۔ تو اسی لیے اس شخص کی جان کو دو پر لگا دیا، لیکن یزید نے چھوڑا نہیں، پھر بھی کیا ہے، بدلہ لیا ہے۔ یہ ہم نے تھوڑا لکھا ہے، یہ اہل و سنت نے تھوڑا لکھا ہے، تمہارے 11ویں صدی کے مجتہد ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے یزید نے قاتلین حسین کا بدلہ بھی لیا ہے، اور جو قاتلین حسین ہیں اور ان کے ساتھ انجام کیا ہوا ہے، مختار سقفی نے چن چن کر سب کو ذبح کر کر کے نا ان کی بوٹیاں کتوں کے سامنے ڈالی ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو قاتل ہیں ان کا بدلہ لیا گیا ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ حضرت عثمان کے جو قاتلین ہیں کیا ان سے بدلہ لیا گیا تھا؟ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قاتلین عثمان کا بدلہ نہیں لے سکتے تھے، مجبور تھے، حکمرانوں کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ اس کی مثال میں عام اور آسان کر کے دے دیتا ہوں۔ آج کے دور میں ہم جس دور کے اندر جس معاشرے میں جی رہے ہیں، اس معاشرے میں ہمارا پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کہ جی ملک کا حکمران تو میں تھا لیکن پیچھے ملک چلانے والے کوئی اور تھے، میں وزیر اعظم تو تھا لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں، آپ خود سن لو۔ آج کا حکمران یہ دعویٰ کر رہا ہے، تو یزید کے متعلق کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ کیا تھا، بالکل نیوٹرل تھا، وہ خود حکمران تھا، اس کی بھی مجبوریاں تھیں، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مجبوری تھی کہ وہ قاتلین عثمان کا بدلہ نہ لے سکے۔ انہوں نے ایک مرتبہ آواز اٹھائی کہ کس نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے، کس نے حضرت عثمان پر بغاوت کی ہے، تو ان لوگوں میں سے 12,000 کے لشکر نے نا، ایک روایت کے مطابق 1200 ہے، 1200 لوگوں نے نا ہاتھ اٹھایا اور یہ میں کرنا شروع کر دی کہ میں نے کیا کیا ہے، حضرت عثمان کو شہید کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی لوگوں کے خلاف تو جنگ نہروان کی تھی۔ یہی لوگ تھے جو علی علی کا نعرہ لگانے والے تھے، یہی لوگ تھے جو شیعان علی اپنے آپ کو کہنے والے تھے، اور یہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی کو بھی شہید کیا ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم کون تھا؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کمانڈر بھی تھا، جس نے حضرت علی کو شہید کیا ہے۔ آپ خود بتلائیں سازشی کتنا اثر و رسوخ والے تھے، یہ جو باغی تھے کتنا اثر و رسوخ والے تھے۔ جس طرح حضرت حسین کو غداری کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، اسی طرح تبلیغ اسلام کے نام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 70 قرائے کرام کو لے جاتے ہیں، تبلیغ اسلام کے نام پر ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہاں حضرت حسین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، جس طرح ان کے ساتھ غداری ہوئی 70 کے ساتھ، ادھر 72 کے ساتھ بھی کیا کی گئی، غداری کی گئی۔ تو لہٰذا مجرم بنو امیہ نہیں ہے، مجرم حضرت معاویہ نہیں ہے، مجرم یزید نہیں ہے، مجرم وہی ہیں جو 70 قرائے کرام کو شہید کر رہے ہیں، مجرم وہی ہیں جو حضرت عثمان کو شہید کر رہے ہیں، مجرم وہی ہیں جو حضرت حسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر رہے ہیں، مجرم وہی ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر رہے ہیں۔ یہ در حقیقت اسلام کے دشمن تھے، یہ سارے، وہ 70 صحابہ کرام کو شہید کرنے والے ہوں، حضرت عثمان کو شہید کرنے والے ہوں، یا حضرت علی یا حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو شہید کرنے والے ہوں، سارے اسلام کے دشمن تھے۔ چونکہ ان کو چپیٹ بنو امیہ کی طرف سے لگا ہے، اس لیے بنو امیہ نے ان کو کنٹرول کیا ہے، ان کی سازش کو دبایا ہے، اسی لیے یہ بنو امیہ کے دشمن بن گئے ہیں۔ اور سادہ قسم کے جو مسلمان تھے ان میں یہ واویلا مچانا شروع کر دیا ہے کہ آل رسول کے دشمن بنو امیہ ہیں، حالانکہ بنو امیہ آل رسول کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ بنو امیہ میں صرف حضرت معاویہ نہیں، بنو امیہ میں حضرت عثمان بھی ہیں، بنو امیہ میں حضرت حذیفہ بھی ہیں، بنو امیہ میں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت بھی ہے۔ تو پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اندر کچھ اور ہے جس کی وجہ سے بنو امیہ ان کو ہضم نہیں ہو رہے، اس لیے کہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر اب بھی ملتا ہے،
آپ کالوں کی کتابیں اٹھائیں اور کالوں سے پوچھیں شیعوں کے کیا بنو امیہ جانی دشمن تھے؟ یہ خود اقرار کرتے ہیں کہ بنو امیہ شیعوں کے جانی دشمن تھے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آل رسول کے دشمن تھے۔ دشمن تو ان کے تھے جو باغی تھے، جنہوں نے کیا کیا ہے، شہید کیا ہے حضرت حسین کو۔ دشمن ان کے تھے اور انہوں نے یہ سازش چلی اور ناپاک کوشش کی اور یہ کہا کہ یہ آل رسول کے دشمن تھے، حالانکہ نہ یزید آل رسول کا دشمن تھا، نہ حضرت معاویہ آل رسول کے دشمن تھے۔ ان میں سے کوئی آل رسول کا دشمن نہیں تھا، آل رسول کے ساتھ سب محبت کرتے تھے۔ اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عیسائی لڑکی سے شادی کی، سیمون سے، جس سے یزید پیدا ہوا، پھر اس سیمون کو طلاق دے دی۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ حضرت معاویہ نے شادی کیوں کی تھی، ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں ان کی مجبوری تھی، حکمرانوں کی مجبوریاں ہوا کرتی ہیں کہ جس خاندان سے شادی کر لیتے تھے تو وہ خاندان اس کے ساتھ لڑتے نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے شادی کی تھی تاکہ میں بنو کلب سے محفوظ رہ سکوں، بنو کلب میرے ساتھ لڑائی نہ لڑیں، میری حکومت مضبوط رہ جائے۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ سیمون کو حضرت معاویہ نے طلاق دے دی، اور سیمون جو ہے وہ غلط اور بد کردار عورت تھی، اس کے غیر محرم مردوں کے ساتھ تعلقات بھی تھے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ حالانکہ البدایہ والنہایہ کی جلد 8 صفحہ 415 کے اوپر میمون بنت بہدل کا یہ تذکرہ لکھا گیا ہے، آپ خود پڑھ لیجئے۔ البدایہ والنہایہ کی جلد 8 صفحہ 415 پر سیمون بنت بہدل کے متعلق کیا لکھا گیا ہے کہ وہ کس قسم کی نیک عورت تھی۔ یہ بھی تو کتابوں کے اندر ہے، ہم نے خود اپنی طرف سے تھوڑا لکھا ہے۔ ہاں، حضرت معاویہ نے پھر طلاق کس کو دی تھی؟ وہ سیمون کی کزن تھی، نیلہ بنت امارہ، جو پھوپھی ذات سیمون کی بہن لگتی ہے، ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دی تھی، اور طلاقیں سب نے دی ہیں اور دیتے آئے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ بہت طلاقیں دیتے تھے، جو کہ سراسر جھوٹ ہے۔ اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قاتلین عثمان کا بدلہ نہ لے سکے، کیوں؟ مجبوری تھی، وہ معذور تھے، اسی لیے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مجرم قرار نہیں دیتے۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا یزید بدلہ نہیں لے سکتا، تو ہم یہ کہتے ہیں شاید مجبور ہو۔ باقی ہم اس پر لان تان کیوں نہیں کرتے، اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتلا دی ہیں۔ محمد بن حنفیہ یزید کی کیا کر رہے ہیں؟ تعریف کر رہے ہیں۔ حضرت حسین کی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا یزید کے محل کے اندر رہ رہی ہیں، اور حضرت حسین کی بھتیجی عبداللہ بن جعفر کی بیٹی وہ یزید کی گھر والی ہے، محمد۔ اگر یزید نے جرم کیا ہوتا تو پھر وہ آل رسول کی تعظیم کیوں کرتا، آل رسول کو تحفے تحائف کیوں دیتا، آل رسول کا اکرام کیوں کرتا؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید مجرم نہیں ہے، مجرم وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے۔ اب ان کی مین حرکت کیا تھی؟ مین حرکت یہ تھی کہ انہوں نے اسلام کے اندر، چونکہ بنو امیہ کے دور کے اندر اسلام دوبارہ مستحکم ہو گیا تھا، اسلامی جو سلطنت تھی وہ دوبارہ مستحکم اور مضبوط ہو گئی تھی اور ان کو چبھ رہی تھی، انہوں نے اس کے اندر درار ڈالنے کے لیے اور مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط لکھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے دشمن ہوتے تو دمشق میں نہ جاتے، یا اپنا کوئی ایلچی یا اپنا کوئی نمائندہ یزید کے پاس نہ بھیجتے، یزید کے ساتھ بیٹھ کر کچھ طے طبع نہیں کرتے۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت حسین یزید کے دشمن نہیں تھے۔ اب تو کالو نے بھی یہ قدم بدل لیے ہیں، یہ حرکتیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ یزید جو ہے وہ حضرت حسین کا دشمن پہلے سے تھا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، چونکہ پہلے لوگوں کو یہ پاپیلول دیتے تھے کہ جی حضرت حسین کو شہید کرنے والا ہے، اور ان کی عقیدت کا نجائز فائدہ اٹھاتے تھے۔ اب لوگ چونکہ سمجھدار ہو گئے ہیں، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ جی حضرت حسین یزید کے دشمن تھے کیوں، تو انہوں نے پھر یزید کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا کہ یزید جو تھا وہ شرابی تھا، زانی تھا، یزید جو تھا وہ قرآن کے اندر من گھڑت اپنی طرف سے تجاوز کرنے والا تھا، لہٰذا وہ مسلمانوں کا صحیح رہنما نہیں تھا، صحیح حکمران نہیں تھا، اس لیے حضرت حسین اس کے کیا ہیں خلاف تھے، اس کے دشمن تھے۔ پہلے یہ لوگوں اس کی عقیدت کا نجائز فائدہ اٹھاتے تھے اور اب بھی اٹھاتے ہیں کہ یہ حضرت حسین کا قاتل ہے، حالانکہ قتل کے بعد یہ دشمن کیوں بن رہے ہیں؟ پہلے والا جرم کیا ہے؟
تو اب یہ انہوں نے کیا ہے پینترا بدلا ہے اور یہ کہا ہے کہ یزید حضرت حسین کا پہلے سے دشمن تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر حضرت حسین کی دشمنی یزید کے ساتھ ہوتی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنا نمائندہ دمشق میں یزید کے پاس بھیجتے اور کوفہ کے اندر آ کر اور اسی طرح کربلا کے میدان میں آ کر حضرت حسین یہ شرط نہ لگاتے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں یزید کی جا کر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں اور ابن زیاد کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، ابن زیاد کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یزید کی بیعت کرنے کے لیے کیا ہوں تیار ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت حسین یزید کے دشمن نہیں تھے، یزید حضرت حسین کا دشمن نہیں تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے اندر انتشار پھیلانا چاہتے تھے، اور حضرت حسین بھی سلطنت چھیننے کے لیے نہیں گئے تھے، حضرت حسین بھی یزید کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ اگر لڑنے کے لیے جاتے تو اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ نہ لے جاتے، جن بچوں کا آج تم جھولا نکالتے ہو، علی اصغر کو اپنے ساتھ نہ لے جاتے، اپنی بہنوں کو ساتھ نہ لے جاتے، اپنی بیٹیوں کو ساتھ نہ لے جاتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت حسین لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، یزید کے خلاف نہیں نکلے تھے۔ اگر یزید کے خلاف نکلتے تو پہلے اپنا لشکر بناتے، پہلے اپنے ساتھ نوجوانوں کو ملاتے، جو عقیدت مند تھے ان کو جمع کرتے، پھر ان کو لے کر یزید کے اوپر حملہ کرتے اور مسلمانوں کے حکمران بن جاتے۔ لہٰذا حضرت حسین تو ویسے ہی مسلمانوں کے کیا ہیں حکمران ہیں، جنگی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، اور جو حسین سے محبت نہیں کرتا وہ مجھ سے بھی محبت نہیں کرتا، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور فرمایا اللہ تو بھی اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو حسین تو ویسے بھی حکمران ہے، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو کیا کر دے جمع کر دے۔ اس سے معلوم ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف نہیں نکلے تھے، بلکہ اس لیے نکلے تھے کہ حضرت حسین کو خطوط لکھے گئے تھے۔ اب آپ ان سے پوچھو، اب آپ ان سے سوال کریں، اب آپ کا حق بنتا ہے، رائٹ بنتا ہے کہ آپ ان کا گریبان پکڑ کر پوچھو ان خطوط کی ہیڈ لائن کیا تھی، ان خطوط کا متن کیا تھا جو حضرت حسین کو لکھے گئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق، ایک قول کے مطابق 12,000 خطوط لکھے گئے، اور جو بڑے بڑے لوگوں کے خطوط تھے وہ 50 خطوط تھے۔ ان خطوط کی ہیڈ لائن کیا تھی، متن کیا تھا، بلایا کیوں ہوا تھا، ان خطوط میں سے کچھ الفاظ کیا تھے؟ تو آپ کو یہی بتلائیں گے۔ کوفیوں نے خط لکھے، جناب آپ آئیں ہماری دینی اور دنیاوی رہنمائی کریں، اگر آپ ہماری دینی اور دنیاوی رہنمائی نہیں کرتے تو پھر ہم یزید کی بھی بیعت نہیں کرتے اور اپنے آپ کو اسلام سے ہٹا لیں گے اور ہم مسلمان نہیں رہیں گے، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحیح وفاداری نہ کر سکے۔ اب آپ کے ساتھ وفاداری کرنا چاہتے ہیں، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہماری بے وفائی ہو گئی ہے، حضرت علی نے تو اتنی وفاداری دکھلائی کہ خلافت کو اٹھا کر کوفہ میں لے آئے، مدینہ سے اٹھا کر کوفہ کے اندر لے آئے، لیکن کوفے والے غدار نکلے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کیا کر دیا، شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حفاظت نہ کر سکے، ان کے بیٹے حسن کی بھی حفاظت نہ کر سکے، تو لہٰذا اب ہم وفاداری دکھلانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نہیں آتے، چونکہ ہم وفاداری نہیں دکھلا سکتے، ویسے بھی ہم عذاب کے مستحق بنے پڑے ہیں، تو اس سے اچھا ہے پھر ہم کیا ہو جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، اسلام کو بھی خیر آباد کہہ دیتے ہیں، اور کل قیامت والے دن رب ذوالجلال کا دربار ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں رب ذوالجلال کے دربار سے کہ کل قیامت والے دن رب ذوالجلال مجھ سے یہ سوال نہ کر لیں، حسین تو اپنے نانے کے دین کو بچانے کے لیے نہیں گیا تھا؟ لوگوں نے جب یہ کہا تھا کہ آ کر ہماری دینی اور دنیاوی رہنمائی کرو، تو آپ دینی اور دنیاوی رہنمائی کرنے کے لیے کیوں نہیں گئے تھے؟ باقی خطوط لے کر گئے تھے، اور یہی ان کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ تھا کہ یزید میرا بھائی ہے، یزید کے ساتھ میں آپس میں خود بات چیت کر لوں گا، لیکن ان کو جواب دینے کے لیے اور اپنے آپ کو رب ذوالجلال کے دربار میں مجرم ثابت کرنے کی بجائے اپنے آپ کو سرخرو کرنے کے لیے کوفہ کی طرف حضرت تشریف لے آئے، اور حضرت لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اگر لڑنے کے لیے آتے، بیوی بچوں کو ساتھ نہ لاتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو سرخرو کرنے کے لیے آئے کہ تاکہ کل قیامت والے دن ان کی باتوں کی وجہ سے میں مجرم نہ بن جاؤں جیسا یہ کہہ رہے ہیں، تاکہ کل قیامت والے دن یہ میرا گریبان نہ پکڑیں کہ آپ تو ہماری رہنمائی کرنے کے لیے آئے ہی نہیں تھے۔ لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دینی اور دنیاوی رہنمائی کرنے کے لیے گئے تھے اور ان کو سمجھانے کے لیے گئے تھے۔ آگے خبیث بات سنتے تو حضرت حسین سمجھاتے کہ بھائی دیکھو
پہلے مسلمان اتنا انتشار کا شکار رہے ہیں، پہلے مسلمان خود کٹ چکے ہیں، مسلمان آپس کے اندر ٹکراؤ کر چکے ہیں۔ اب میں آپ کو دعوت یہی دینا چاہتا ہوں کہ آپ یزید کے خلاف نہ نکلو، یزید کی بیعت میں بھی کرتا ہوں تم بھی کر لو، میں بھی کرتا ہوں تم بھی کر لو، تاکہ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا نہ ہو، تاکہ مسلمان تفرقہ کے اندر بٹ نہ جائیں، تفرقہ بازی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ لہٰذا ان کو دعوت دیتے، انہوں نے حضرت حسین کی دعوت کو قبول ہی نہیں کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں میں دمشق میں یزید کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہی وجہ ہے آج بھی جو کربلا کا میدان ہے وہ دمشق کے راستے پر ہے۔ حضرت حسین تو جا رہے تھے لیکن شمر نے زیادتی کی، شمر نے تجاوز کیا، ابن زیاد نے خباثت کی اور حضرت کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔ اور شمر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالہ بھی ہے۔ اور یہاں پر آپ کو بتلاتا چلوں، شمر نے ابن زیاد سے امان مانگی تھی حضرت علی کے 4 بیٹوں کے لیے، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، عباس بن علی، عثمان بن علی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہماری بھتیجی ام البنین کے 4 بیٹے حسین کے ساتھ ہیں، لہٰذا ابن زیاد کو انہوں نے ترلا مارا، ریکویسٹ کی کہ ان کو کیا کرو؟ امان دے دو۔ ابن زیاد نے ان کو کیا کر دی؟ امان دے دی۔ جب یہ خط شمر نے عمر بن سعد کو دیا تو انہوں نے قافلے کے اندر یہ آواز لگائی کہ یہ 4 کہاں ہیں؟ عبداللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، عثمان بن علی، لہٰذا ان کو امان دی گئی ہے، یہ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ ان 4 نے کیا فرمایا؟ ان 4 نے فرمایا تھا کہ ہم آپ کی امان پر تھوکتے ہیں اور لعنت بھیجتے ہیں، اللہ کی امان میں آنا چاہتے ہیں اور حضرت حسین کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ وفاداری دکھانا چاہتے ہیں تاکہ کل قیامت والے دن ہمارا ابا علی ہم سے منہ نہ پھیر لے۔ اور حضرت عثمان جو حضرت علی کا بیٹا ہے 4 نمبر کا، عثمان بن علی نے فرمایا جس طرح میرے بڑے چچا حضرت عثمان نے مدینہ کے اندر ہمارے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری دکھلائی تھی، اسی طرح آج کربلا میں ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ وفاداری دکھلانا چاہتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو اپنے آپ کو علی والا، اپنے آپ کو حسین والا کہلواتے ہیں، آپ خود سوچیں ان کے گھر کے اندر عثمان نام کے بچے ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں، حضرت علی کا ایک بیٹا ابو بکر ہے، ابو بکر بن علی جو حضرت لیلہ سے ہے، غیر فاطمی اولاد میں سے ہے، اور 2 بیٹوں کے نام عمر ہیں، عمر الاکبر اور اسی طرح عمر الاصغر۔ یہ عمر الاصغر کربلا کے اندر شہید ہونے والا ہے، ابو بکر لیلہ کا بیٹا وہ بھی کیا ہے؟ کربلا میں شہید ہوا، اور اسی طرح عمر الاصغر جو ہے، جو ام حبیب کا بیٹا ہے، وہ بھی کربلا کے اندر شہید ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر عمر کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے۔ تو آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، کیا ان کے گھروں کے اندر آپ کو ابو بکر عمر کے نام کے بچے ملتے ہیں؟ کیا ان کے بوڑھے اور نوجوانوں میں ابو بکر عمر کا نام ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ تو یہ کیسے علی والے ہیں؟ یہ کیسے شیعان علی ہیں؟ کسی کافرہ عورت کا نام فاطمہ نہیں ہے، کسی ہندو لڑکی کا نام فاطمہ نہیں ہے، تو ان کالوں کی کسی بیٹی کا نام ایسا نہیں ہے۔ جس طرح ہندو مسلمان نہیں، جس طرح ہندو نجات دہندہ نجات نہیں ہندو کے لیے، اسی طرح اس کے لیے بھی نجات نہیں ہے۔ اگر یہ دعوے کرتا ہے تو کرتا رہے۔ اسی طرح مرزائی بھی دعوے کرتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں، محمدی ہیں، حالانکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اس کے باوجود اپنے آپ کو احمدی یا محمدی کہلاتے ہیں۔ تو کیا مطلب وہ احمدی اور محمدی بن گئے؟ تو اسی طرح کوئی اپنے آپ کو حسینی کہلاتا ہے اور وہ ہے حسین کا دشمن، تو کیا مطلب وہ حسینی بن گیا؟ حالانکہ یہ تو حضرت حسین کے دشمن ہے۔ یہی وجہ ہے، مثال کے طور پر جمہرہ الانصاب، یہ ابن حزم کی تاریخ کی کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ خرجت استغفر اللہ زوجت الی مروان، کہ مروان کی طرف آل رسول کی ایک لڑکی کے متعلق لکھتے ہیں ابن حزم کہ وہ بیاہی گئی، لیکن ان کی خباثت اور دشمنی کو بتلانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ ان کا ایک مجتہد عمدہ طالب فی نصاب ابی طالب، یہ مطبوعہ لکھنؤ، وہ لکھتا ہے زوجت کی بجائے خرجت کے الفاظ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ وہ تو نکل گئی تھی۔ اب آپ بتائیں، بنو امیہ آل رسول کے دشمن تھے یا آل رسول کے یہی دشمن ہیں؟ کیا کوئی اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے تو وہ حسین کا بن گیا ہے؟ سارا سال جو نمازیں نہ پڑھے، جو قرآن کو نہ مانے، اور اسی طرح جس کو جمعہ نصیب نہ ہو، جس کو داہیہ نصیب نہ ہو، وہ حسینی ہے۔ لہٰذا یہ حسین کے دشمن ہیں، حضرت حسین کے نانا کے دشمن ہیں، جو حضرت حسین کے ساتھی ہیں، جو ان کے دشمن ہیں، در حقیقت حسین کے نانا کے
دشمن ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، نہیں وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، تو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو جواب دینا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ پھر میں آپ سے ضرور سوال کروں گا، آپ جواب مجھے ضرور دیں، کیا جو 73 فرقے ہوں گے ان میں سے ایک جنت میں جائے گا، باقی 72 جہنم میں جائیں گے؟ تو کیا وہ جو 72 ہوں گے کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کیا وہ داڑھیاں نہیں رکھتے ہوں گے؟ کیا وہ پگڑیاں نہیں پہنتے ہوں گے؟ کیا وہ جو 72 ہوں گے ان میں اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے والے نہیں ہوں گے؟ کیا وہ جو 72 ہیں وہ نمازی نہیں ہوں گے؟ کیا وہ 72 مسجدوں میں آنے والے نہیں ہوں گے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ نجات ان کے لیے ہے جن کے لیے حضور نے فرمایا ہے ما انا علیہ و اصحابی، نجات ان کے لیے ہے جو حضور کے راستے پر اور صحابہ کے راستے پر ہے، جس سے حضور کی اور صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔ جو صرف خالی اہل بیت کا ناٹک کرتا ہے وہ بھی کامل مومن نہیں ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے، وہ بھی ناجی فرقے سے نہیں ہے، اور جو خالی صحابہ کا ناٹک کرتا ہے وہ بھی ناجی فرقہ سے نہیں ہے۔ اگر ناجی فرقہ سے ہے اور ناجی مسلمانوں میں سے کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے، وہ شانوں والا انسان ہے جو اہل بیت کی بھی تعظیم کرتا ہو، صحابہ کی بھی تعظیم کرتا ہو، قرآن کو بھی سر پر رکھتا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی سجاتا ہو۔ وہ کیا ہے؟ نجات والا مسلمان ہے، وہ کامل مسلمان ہے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار، سچا امتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث کو ماننے والا سچا مسلمان بنائے۔